कैसेट व सीडी मिलने का पता है फारूक भाई साइकिल वाले, थादा मियाँ की मस्जिद के नीचे, दरियापुर। फोन नंबर है 9823417654। मदीने की यादें सताती है मुझको, इलाही बदे रब रुलाना ना मुझको। मदीने की यादें सताती हैं मुझको, इलाही बदे रब रुलाना ना मुझको। ए आका ये बौदे मसाफत है कब तक, बाउजलत मदीना बुला लेना मुझको। ए आका ये बौदे मसाफत है कब तक, बाउजलत मदीना बुला लेना मुझको। इसके बाद गुरु शरीफ के पढ़ाई के उन्वान पर शबनम बाबू को मैं साफ करते हैं। इसमें के साथी माँ बहनों के साथ जो रास्ते में खड़े हैं, स्टेज का कोई साथी ना है, स्टेज के लिए बिल्ला है, बिल्ला बगैर कोई चल नहीं सकता। स्टेज का कोई दूसरा साथी ना है, स्टेज का दूसरा साथी ना है। बस बंद कर दो, रास्ते बिल्कुल रोक दो, बगैर बिल्ले के कोई ना है। स्टेज के लिए बिल्ले दिए गए हैं, बराए मेहरबानी स्टेज पे जगह नहीं है भाई, बराए मेहरबानी स्टेज से बताओ। भाई वॉलेंटियर हजरात से गुजारिश है वो अपने अपने इंतजाम में ध्यान दें, और मजमे से भी गुजारिश है कि बड़े सुकून और वकार के साथ बैठें। मजमे से गुजारिश है बड़े सुकून और वकार के साथ बैठें। इधर मस्तूरात का इंतजाम किया है, ये जो मजमा है ये दाएं तरफ से भी जा सकता है भाई, और मेहता टाइप्स ने मस्तूरात का इंतजाम किया है। वॉलेंटियर हजरात अपना काम जो है वॉलंटियरी करते रहे भाई। दूसरी बात ये है कि प्रोग्राम के खत्म होने के बाद हमारे इस इलाके के नौजवानों ने एक जरूरी ऐलान 2 मिनट के लिए
خاموش ہو جائیں. پروگرام کے ختم ہونے کے بعد بہت سی ماں بہنیں بیچاری پیدل اپنے معصوم بچوں کو لے کر کے اپنے مقام پر پہنچتی تھی اور بہت سے ہمارے غریب بھائی بھی پیدل چلا کرتے تھے. الحمدللہ اس علاقے کے تمام نوجوانوں نے واپسی کا ان کے سواری کا انتظام کیا ہے. ادھر جو پارکنگ ہے وہاں بھی اور آگے جو پارکنگ کی گئی ہے وہاں بھی ان کے لیے فری میں اپنے مقام پر پہنچانے کی سواریوں کا رکشے کا اور لوڈنگ رکشا اور آئسر وغیرہ کا انتظام کیا ہے. اس لیے جو حضرات واپسی کا انتظام نہ ہو وہ وہاں والنٹیئر حضرات سے گزارش کر سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ آج کے اس پروگرام کے لیے ہم ہمارے علاقے گومتی پور علاقے کے پی آئی صاحب جاڈیجا صاحب کا تہہ دل سے شکر گزار ہیں. ہمارے اس علاقے گومتی پور پولیس اسٹیشن کے جاڈیجا صاحب اور اسی طریقے سے ایس پی صاحب اور ڈی سی پی صاحب اور اسی طریقے سے سیکٹر 2 کا ہم تہہ دل سے شکر گزار ہیں کہ ایسے نازک ماحول کے اندر جبکہ پریکشا کا بھی ماحول ہے, الیکشن کا بھی ماحول ہے, پرمیشن دے کر کے ہندوستان کے اور احمد آباد کے مسلمانوں پر بہت بڑا احسان کیا ہے. ہم ان کے احسان کو بھول نہیں سکتے ہیں. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی خوش رکھے اور ان کو تندرستی عطا فرمائے. بزرگوں, یہ بہت بڑی بات تھی ہمارے لیے, بڑی فخر کی بات ہے کہ ہمارے گومتی پور پولیس اسٹیشن کے پی آئی جاڈیجا صاحب, ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں خوش رکھے, بچوں کی خوشیاں نصیب فرمائے. انہوں نے پرمیشن دے کر کے ایسے نازک وقت کے اندر ایس پی صاحب اور ڈی سی پی صاحب نے, اسی طریقے سے سیکٹر 2 نے اور کمشنر صاحب نے ہمیں پرمیشن دے کر کے جو ہے ہمارے اوپر بہت بڑا احسان صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں پرمیشن دیا ہے. ہم اس علاقے کے گڑھوی صاحب کا بھی تہہ دل سے شکر گزار ہیں اور آپ تمام مسلمانوں سے گزارش کرتے ہیں کہ ان تمام کے لیے آپ دعا کریں, اللہ تعالیٰ ان کی عمروں میں برکت دے اور ان کو ان کے بچوں کی خوشیاں نصیب فرمائے. دوسری بات یہ ہے, اس علاقے کے والنٹیئر تمام محلے گلی کے لوگوں نے اور دور دراز کے علاقے کے لوگوں نے, نوجوانوں نے اس پروگرام کو کامیاب کرنے کے لیے رات دن محنت کی ہے. تمام کمیٹیوں نے, تمام ایکتاؤں نے اور تمام سنگھنوں نے اس پروگرام کے اندر جس طریقے سے محنت کی ہے ہم ان کا تہہ دل سے شکر گزار ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. میں نے قاری صاحب سے بھی کہا, قاری صاحب آپ تمام کے لیے دعا کرتے ہیں, آئندہ بھی کرتے رہیں گے انشاءاللہ. اب میں قاری امتیاز صاحب سے کہوں گا کہ ایک نعت پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں پیش فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو حبیبے کبریا ہے, تو حبیبے کبریا ہے, تو حبیبے کبریا ہے, تو حبیبے کبریا ہے. تیرے گھر میں کیا کمی ہے, تیرے گھر سے ہاتھ خالی, تیرے گھر سے ہاتھ خالی. ارے کوئی لوٹتا نہیں ہے, تیرے گھر سے ہاتھ خالی. دریا سے جانے والا, دریا سے جانے والا, دریا سے جانے والا, دریا سے جانے والا. کوئی دوسرا نہیں ہے, کسی دوسرے نبی کو, کسی دوسرے نبی کو یہ شرف ملا نہیں ہے. کسی دوسرے نے تجھے رب دو جہان, بھلا کیا دیا نہیں ہے تجھے رب دو جہان, بھلا کیا دیا نہیں ہے تیرے گھر سے ہاتھ خالی.
خالی یہ زمین ہے سجدہ سجدہ یہ زمین ہے سجدہ سجدہ یہ زمین نقش پا سے بہر کر کوئی نقش پا نہیں ہے تیرے نقش پا سے بہر کر تیرے گھر سے ہاتھ خالی تیرے گھر سے ہاتھ خالی کوئی لوٹتا نہیں ہے تیرے گھر سے ہاتھ خالی. اشعار اور اس کے ساتھ ساتھ سماپت ہونا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں چند اشعار کو سننے جا رہا ہوں. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے. بے خودے کیے دیتے ہیں بے خودے کیے دیتے ہیں انداز ہے جادانا بے خودے کیے دیتے ہیں بے خودی کیے دیتے ہیں بے خودی کیے دیتے ہیں انداز ہے جابانا بے خودی کیے دیتے ہیں انداز ہے جابانا عادل میں تجھے رکھ لوں میرے آقا عادل میں تجھے رکھ لوں اے جلوہ جانا عادل میں تجھے رکھ لوں میرے آقا عادل میں تجھے رکھ لوں اے جلوہ جانا جب عنبر زلفوں کو آقا نے کیا شانا جب عنبر زلفوں کو آقا نے کیا شانا جب عنبر زلفوں کو آقا نے کیا شانا کے خطرے جو گرے رخ پہ خطرے جو گرے رخ پہ سب ہو گئے گلدانا خطرے جو گرے رخ پہ سب ہو گئے گلدانا عادل میں تجھے رکھ لوں اتنا تو کرم کرنا اے نرگس مستانہ اتنا تو کرم کرنا اے نرگس مستانہ کہ جب جام لبوں پر ہو میرے آقا جب جام لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا جب جام لبوں پر ہو میرے آقا جب جام لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا عادل میں تجھے رکھ لوں
शेर समाप्त फरमाए। दुनिया में मुझे तूने घर अपना बनाया है, दुनिया में मुझे तूने घर अपना बनाया है, दुनिया में मुझे तूने घर अपना बनाया है, तो महशर में भी कह देना मेरे आका, महशर में भी कह देना ये है मेरा दीवाना, महशर में भी कह देना, महशर में भी कह देना ये है मेरा दीवाना, दिल में तुझे रख लो ए जलवाए गाना, बेखुद किए देते हैं, बेखुद किए देते हैं, अंदाज है गाना, दिल में तुझे रख लो, दिल में तुझे रख लो। अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम हज़रात, हम बैठने का माहौल बनाएं और वालिदैन से भी गुजारिश है वो भी खामोश रहें। आपको हज़रत कारी साहब के मिजाज से भी आप वाकिफ हैं, जितना हम खामोश रहेंगे इंशाल्लाह बयान शुरू हो जाएगा। अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज हम किसकी सीरत सुनने के लिए इकट्ठा हुए हैं, किस नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को और आपकी विलादत और आपकी वफात मुबारका को सुनने के लिए हम इकट्ठा हुए हैं। किसी शायर ने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक फरमाया था कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक एक शायर ने कहा, जो फखरे रसूल है, मौला कुल है, हादी सुबुल है, अल्लाह का दिलबर है, कौनेन का सरवर है, साफी कौसर है, साफी मक्सर है, बरतर बाला कद्र है, अंबिया का अफसर है, जो हसीन है, नाज़नीन है, माह जबीन है, रहमतुल लिल आलमीन है, राहतुल आशिकीन है, मुरादुल मुश्ताकीन है, इमामुल मुरसलीन है, जिसकी किरदार की अजमतों पर उसके हासिदीन को भी यकीन है, जो रहबर है, रहनुमा है, बदरुद्दुजा, शम्सुद्दुहा, खैरुल वरा, अहमद मुज्तबा, मोहम्मद मुस्तफा है, जो उठे तो आसमान को बुलंदियां मिल जाए, जो बैठे तो धरती को सुकून मिल जाए, जो हंसे तो सितारे चमकने लगे, जो बोले तो अनादिल चहकने लगे, जिसकी खुशी से जन्नत मचलने लगे, जिसके गजब से जहन्नम उबलने लगे, जिसकी जुल्फों की मस्ती से रात अंधेरों की भीख मांगे, जिसके चेहरे की चमक से सुबह सवेरा हासिल करे, जो हंसते तो सितारे चमकने लगे, जिसके नाम की खुदा आसमान पर कस्में खाया करे और जिसकी खुशी से जन्नत मचलने लगे, ऐसे नबी मुक़द्दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत बयान करने के लिए तरके सर से आज हमारे दरमियान एक आशिक रसूल हजरत मौलाना कारी अहमद अली साहब तशरीफ लाए हैं। आज हम उनके मलफूजात आलिया को समाप्त फरमाएंगे। मैं हजरत कारी साहब को कुर्सी सदारत पर बैठने से पहले अपने ही मदरसे के एक तालिब इल्म हाफिज मोहम्मद ताहिर को दावत दूंगा कि वो अपने मुख्तसर से अंदाज में और मुख्तसर से अल्फाज में हजरत कारी अहमद अली साहब का तारुफ करें। कहना चाहता हूं कि कारी साहब की शख्सियत कभी भी अपनी तारीफ सुनने और अपनी मदासराय कबूल करने के बारे में सखी नहीं बल्कि बखील रही है। इकबाल ने एक मकाम पर कहा था, गुमा आबाद हस्ती में यकी मर्दे मुसलमा का, गुमा आबाद हस्ती में यकी मर्दे मुसलमा का, बयाबां की शबे तारीक में किंदील रहबानी। इस शेर के साथ हजरत मौलाना कारी अहमद अली साहब को दावत खिताब के लिए कुर्सी सदारत पर जलवा अफरोज होने की इल्तिजा करते हुए अर्ज करूंगा
کہ عالم اسلام کی دھڑکنوں کی ایک عظیم دھڑکن سرزمین حجاز کے گرد و غبار جس آنکھوں کا سرما بنے ہوئے ہیں، عراق اور مصر و شام کے بڑے بڑے دانشکدے اور درسگاہیں جس کو سلام خلوص پیش کرتی ہے، جس کے کردار اور حوصلوں میں قطب مینار کی بلندی اور لال قلعوں کی دیواروں کا استحکام پایا جاتا ہے، جس کا دامن جامع مسجد دہلی کے تقدس سے مالا مال ہے، بہار کی بہاریں جسے سلام کرتی ہے، یو پی کے مرغزار جس کے دامن میں مچلتے ہیں، اور ادھر جنوب میں چار مینار اور موسیٰ ندی کا جلال جس کا استقبال کرتا رہا ہے، سلطان ٹیپو شہید کا عزم اور شہادت کا مقام ہمیشہ قاری صاحب کے پیش نظر رہا ہے، اور ادھر مدراس کے ساحلوں کی وسعتیں اور عروس البلاد اور بامبے کے ہاتھوں کی سرخی اور راجستھان کے مرغزاروں اور میدانوں کی وسعتیں اور ادھر گجرات و احمد آباد کے جھومتے مینار کی لچک، یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ میں کہہ سکتا ہوں کہ قاری صاحب کی شخصیت کے کردار اور ان کے اوصاف حمیدہ کا ایک مرقع پیش کرتی ہے۔ اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ہندوستان کے 25 کروڑ مسلمانوں کی عقیدتیں، ہندوستان کے 25 کروڑ مسلمانوں کی آرزویں، ہندوستان کے 25 کروڑ مسلمانوں کی وابستگی عشق رسول اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناطے سے قاری صاحب سے وابستہ ہے۔ بس انہی مختصر سے الفاظ کے بعد ظاہر ہے کہ میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ قاری صاحب کی شخصیت کبھی بھی اپنی تعریف سننے اور اپنی مدح سرائے قبول کرنے کے بارے میں سخی نہیں بلکہ بخیل رہی ہے۔ اقبال نے کیا ہی خوب کہا تھا، قوم آوارہ عناتاب ہے پھر سوئے حجاز، قوم آوارہ عناتاب ہے پھر سوئے حجاز، لے اڑا بلبلے بے پر کو مذاق پرواز، مسترب باغ کے ہر گوچے میں ہے بوئے نیاز، مسترب باغ کے ہر گوچے میں ہے بوئے نیاز، تو ذرا چھیڑ تو دے تشنا ہے مزراب کے ساتھ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ اب میں قاری صاحب سے التجا کروں گا کہ قاری صاحب کرسی صدارت پر تشریف لے آئیں۔ ہلو بھائی، تمام حضرات سے گزارش ہے خاموش ہو جائیں، بس بہت جلد انشاءاللہ تمام باتوں کو قاری صاحب لپیٹ دیں گے اور بہت جلد انشاءاللہ ہم پروگرام کو سمیٹ لیں گے، لیکن آپ حضرات سے گزارش ہے سکون کے ساتھ بیٹھیں گے تاکہ تمام باتیں ہمارے سمجھ میں آ جائیں۔ بھائی جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جائیں، چلنے پھرنے والا ماحول ختم کر دیں اور جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جائیں، ادھر سے جلدی جلدی پہنچنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ آپ جتنا دور جا کر کے بیٹھیں گے وہاں سے قاری صاحب کی چہرہ مبارک آپ کو نظر آئے گا، پورا اسٹیج نظر آئے گا، لیکن اسٹیج کے پاس خاموش رہیں، خاموش رہیں بالکل۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين علينا وعليهم أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الموت جسر يوصل الحبيب إلى الحبيب، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ بھائی میرے تمام دوستوں اور بزرگوں، آپ کچھ دیر کے لیے بالکل خاموش ہو جائے، سکون اور وقار کا ماحول بنائیں، اس لیے کہ مجھے اور آپ کو مل کر ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ کا ذکر کرنا ہے۔ میری زبان پر اللہ، آپ سب بلند آواز سے کہے، آپ سب کی زبان پر
سب ذکر کریں گے انشاءاللہ، اس لیے کہ میرے دوستو آپ کو معلوم ہے کہ الیکشن کا ماحول ہے اور ایگزامینیشن کا بھی ماحول ہے. اللہ ہمارے تمام بچوں کو امتحانوں میں کامیابی نصیب فرمائے. انشاءاللہ بیان کے ختم پر میں ایک درود پاک بتاؤں گا، جس درود پاک کے پڑھنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو امتحان میں کامیاب کرتے ہیں. وہ درود پاک بہت پیارا ہوگا، لیکن وہ آخر میں بتایا جائے گا. اس وقت تو ہم سب مل کر ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ کا ذکر کریں. میری زبان پر اللہ، آپ سب کی زبان پر. اور میرے دوستو ایک بات بتاتا چلوں، بہت لمبے سفر سے کلکتہ سے میں نکلا اور بمبئی پہنچا، اور بمبئی کے سارے پروگرام کے بعد پھر میں مالیگاؤں پہنچا، اور مالیگاؤں سے پھر یہاں پر پہنچا ہوں. اور واقعتاً میری آواز کافی بیٹھی ہوئی ہے، تو میرے دوستو کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کرنا، لیکن آج کی رات اللہ کرے کہ ہم سب کے لیے فیصلے کی رات بن جائے. کہو آمین. اور آج کی رات ہم کو صرف ایک ہی بات کرنا ہے. ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا، اور آپ نے امت کے لیے کیا پیغام چھوڑا، اللہ اس پیغام پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. چلو میرے پیارے دوستو، جو حضرات چل رہے ہیں وہ اپنی اپنی جگہ پر پہنچے، جن کو جہاں جگہ ملے بیٹھ جائے. ابھی ہم سب کو مل کر بہت پیار کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ، بڑے درد کے ساتھ، بڑے اخلاص کے ساتھ ہم سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں. میری زبان پر اللہ، آپ سب کی زبان پر اللہ 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 اللہ. بلند آواز سے ایک ساتھ میں اللہ 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 Allah 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 La ilaha La ilaha بہت جم کے توحید لا الہ لا الہ لا الہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا معبود الا اللہ لا مطلوب الا اللہ لا مقصود الا اللہ لا مشہود الا اللہ لا مرغوب الا اللہ لا موجود الا اللہ لا مہیمن الا اللہ لا الہ لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله 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 لا إله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالی ہمارے ذکر کو قبول فرمائے. چلو میرے پیارے دوستو، کون کون درود پاک پڑھنے والا پیار محبت کے ساتھ سب کے ہاتھ اوپر ہو. بھائی ہم سب درود پاک پڑھیں گے، کہو انشاءاللہ. اور بلند آواز سے پڑھیں گے انشاءاللہ. اور نبی کا دامن، چلو پیار محبت کے ساتھ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وشفیعنا وحبیبنا وسندنا ومولانا محمد
حامیم محمد طاسیم محمد الأول محمد الآخر محمد الظاهر محمد الباطن محمد المرتضى محمد المجتبى محمد المصطفى محمد الحجازي محمد النزاري محمد القرشي محمد المذري محمد العدوي محمد الأبتغي محمد التهامي محمد البشير محمد النذير محمد السراج محمد المنير محمد الداعي محمد الآمر محمد العاشر محمد الناهي محمد الرشيد محمد المقتصد محمد الحسيب محمد الرؤوف محمد الرحيم محمد كليم الله محمد نبي الله محمد رسول الله محمد عبد الله محمد حبيب الله محمد خليل الله محمد نجي الله محمد صفي الله محمد نبي التوبة محمد نبي الرحمة محمد نبي الراحة محمد نبي الملاحم محمد الأولى محمد الولي محمد كريم السجايا محمد جميل الشيم محمد نبي البرايا محمد شفيع الأمم محمد صلی اللہ اور پیار محبت سے صلی اللہ اور پڑھیں گے نا میرے بھائیوں نبی اللہ محمد کلیم اللہ محمد سید البشر محمد سید الکونین محمد سید الثقلین محمد سید الفریقین محمد سید العرب محمد سید العجم محمد المصباح محمد الناصر محمد المنصور محمد المذکر محمد المطهر محمد المزمل محمد المدثر محمد طه محمد یاسین محمد صلی اللہ اللہ تبارک و تعالی درود پاک کو بھی قبول فرمائے امتحان والا درود بتاؤں ابھی کیا آخر میں ابھی بتاؤں گا اٹھ کے چلے جاؤ گے تو آخر میں ہی بتاؤں نا سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں گے نا انشاءاللہ کہہ دو انشاءاللہ انہی کی محبت میں جئیں گے انہی کی محبت میں مریں گے اور انہی کی محبت کو اڑنا بچھونا بنائیں گے اور انشاءاللہ قیامت کے دن ہم گنہگاروں کا ہاتھ ان کے ہاتھ میں ہوگا انشاءاللہ قیامت کے دن ہم گنہگاروں کا ہاتھ ان کے ہاتھ میں ہوگا اور وہ ہمارا ہاتھ چھوڑیں گے نہیں وہ ہمارا ہاتھ چھوڑیں گے نہیں جب تک جنت کا دروازہ نہ مل جائے اور ہم کہیں گے آقا ہم جنت میں بھی اکیلے نہیں جائیں گے تو یہ دیوانے آپ کو ساتھ میں لے کر جائیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہم سب کی مغفرت فرمائیں چلو میرے پیارے دوستو بات شروع کروں کتنی دیر آپ کو گھر میں سے پرمیشن ملی میں یہاں کی پرمیشن کی بات نہیں پوچھتا گھر کی پرمیشن کی بات پوچھتا ہوں ملی اس لیے کہ ابھی ایک احمد آباد کے بھائی نے مجھے ایک عجیب بات سنائی احمد آباد کے ایک بھائی نے مجھے ایک عجیب بات سنائی کہ پوچھا گیا کسی بچے کو پوچھا گیا تیرے ابا کیا کام کرتے تیرے دادا کیا کام کرتے تیرے چچا کیا کام کرتے تیرے ماموں کیا کام کرتے اس بچے نے بڑا عجیب جواب دیا کہا کہ میرے ماموں ڈاکٹر ہے تو ڈاکٹری کا کام کرتے کہا کہ میرے چچا انجینئر ہے تو انجینئرنگ کا کام کرتے ہیں کہا میرے دادا جو ہے وہ گھر میں بیٹھ کر کچھ پڑھنے پڑھانے کا کام کرتے تو کہا تیرے ابا کیا کام کرتے ارے بولنا مولوی حبیب صاحب سننا کہا تیرے ابا کیا کام کرتے ارے مانا تیرے چچا ڈاکٹر ہوں گے تیرے ماموں آرکیٹیکٹ ہوں گے اور تیرے دادا جو ہے پڑھنے پڑھانے کا کام کرتے لیکن تیرے ابا کیا کام کرتے کہا میرے ابا جو امی کہتی وہ کرتے ملا صفدر آپ بالکل مڑ میں ہے نا آج تو ماشاءاللہ آج تو دلہوں کے دلہا بن گئے ماشاءاللہ اور میں تو خود آج سوچنے لگا یہ جو مجھ پر پھول برسانے لگے میں نے کہا بھائی میری شادی کے دن بھی اتنے پھول تو نہیں برسائے گئے تھے
بھئی سب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں گے انشاءاللہ۔ میرے دوستو، آج میں اس مضمون پر آنا چاہتا ہوں جو مضمون بہت ہی نازک، بہت ہی سینسیٹیو ہے۔ میرے پیارے دوستو، اس سے بڑھ کر کوئی غم کا دن نہیں تھا جس دن ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے۔ آج میرے دوستو، میں آپ کو صرف ایک بات شروع میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیسی تھی، ہمارے نبی کا مقام کیسا تھا، ہمارے نبی کی منقبت کیسی تھی، ہمارے نبی کی عظمت کیسی تھی، ہمارے نبی کی سیرت کیسی تھی، ہمارے نبی کی صورت کیسی تھی۔ ایک واقعے سے میں اپنی بات کو شروع کروں گا، اس کے بعد میں ہم اس مضمون پر آئیں گے جس مضمون پر میرے پیارے دوستوں سوائے رونے کے کچھ نہیں ملتا، اور کبھی کبھی تنہائی میں بھی خیال آتا کہ وہ گھڑی کیسی گھڑی ہوگی جب ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھیں بند ہوئی ہوگی۔ لیکن آج الحمدللہ ہم بہت خوش ہیں کہ جب تک ہمارے نبی ہمارے درمیان میں تھے، جب تک نبی ہمارے درمیان میں تھے، آپ کی توجہ امت پر تھی، اور آج بھی آپ اپنی قبر مبارک میں زندہ ہے۔ کہو آج بھی آپ اپنی قبر مبارک میں زندہ ہے، اور ان کی توجہ ہمارے ساتھ ہے، اور ہمیں امید ہے انہی کے صدقے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ میرے پیارے دوستو، میں اس وقت ایک عجیب بات آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں۔ میرے پیارے دوستو، بہت عجیب و غریب بات ہے۔ لکھا ہے، میں سیرت مصطفیٰ پر بات شروع کرتا ہوں، کہہ دو ایک مرتبہ صلی اللہ، پیار محبت سے کہہ دو صلی اللہ۔ میرے دوستو، حضرت عبداللہ ابن سلام، یہ بہت اونچے درجے کے صحابی، آپ لوگ ساتھ میں نام کہے، حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ، بہت اونچے درجے کے صحابی۔ لیکن میرے دوستو، یہ تورات کے حافظ تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب اتری جس کا نام تورات کے حافظ تھے، اور یہودیوں کے ایک بہت بڑے عالم تھے حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور آپ جب مدینہ پاک میں بیٹھتے تھے اور بیان اور تقریر کرتے تھے تو نہ جانے کتنے یہودیوں کا مجمع ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ ان کے لوگوں نے کہا کہ اے عبداللہ ہمارا ایک کام کر، تو تورات کا عالم ہے، تو اپنے ہاتھ میں تورات لے لے اور محمد کے ساتھ مقابلہ کر۔ ایک طرف محمد ہوگا، ایک طرف تو ہوگا، ان کے ہاتھ میں قرآن ہوگا اور تیرے ہاتھ میں تورات ہوگی، تو مقابلہ کر۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ کی اس وقت کی بات بتاتا ہوں جب آپ یہودی تھے اور یہودی عالم تھے۔ آپ نے تورات کو ہاتھ میں لیا اور کہا کہ چلو میرے ساتھ میں چلو، آج ہم جاتے ہیں اور محمد جہاں بھی بیٹھے ہوں گے وہاں جا کر ہم مقابلہ کریں گے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن سلام، ساتھ میں کہو چنانچہ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ سب کو لے کر، اپنے ہاتھ میں تورات کو لے کر جب محمد کی طرف جانے لگے صلی اللہ، جب محمد کی طرف جانے لگے، میرے دوستو پورے مدینے میں ایک کوہرام مچ گیا کہ آج عبداللہ ابن سلام جا رہے ہیں اور محمد کے ساتھ مقابلہ کریں گے۔ ایک طرف محمد ہوں گے، ایک طرف عبداللہ ابن سلام ہوں گے، ان کے ہاتھ میں قرآن ہوگا، ان کے ہاتھ میں تورات ہوگی، اور ابھی عجیب و غریب مقابلہ ہوگا۔ وہاں ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ عبداللہ آ رہے ہیں اور عالم ہے، تورات کے حافظ ہے، اور آپ کے ساتھ مقابلے کے لیے آ رہے۔ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنے دو، راستہ کھول دو، آنے دو، عبداللہ کو آنے دو، عبداللہ کو آنے دو۔ حضرت عبداللہ ابن سلام دندناتے ہوئے اپنی پوری قوم کے ساتھ آگے بڑھے۔ جب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کمرے کے قریب ہوئے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب میں بیٹھے تھے۔ کہا کہ یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، وہ آ چکے ہیں، ان کے ہاتھ میں تورات ہے اور بہت بڑا مجمع ہے اور وہ آپ کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہتے۔ حضرت بلال نے جب یہ بات کہی، ہمارے نبی نے فرمایا دروازے کھول دو، عبداللہ کو آنے دو۔ جب عبداللہ قریب آئے، حضرت بلال نے پھر کہا کہ عبداللہ قریب ہے، عبداللہ بہت قریب ہے۔ ہمارے آقا نے فرمایا فکر مت کرو، عبداللہ کو آنے دو، آسمان پر ان کی ہدایت کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، محمد کا دامن۔ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ کو آنے دو۔ حضرت عبداللہ جب آئے، ہمارے نبی جانتے ہیں کہ مقابلہ کرنے آئے، لیکن جیسے دروازے پر پہنچے ہمارے نبی نے فرمایا مرحبا یا عبداللہ، مرحبا یا عبداللہ، اے عبداللہ آجا، عبداللہ آجا، میں تیرا انتظار کرتا ہوں، آجا۔ حضرت عبداللہ آئے، ہاتھ میں کیا ہے؟ سب بولو، ہاتھ میں کیا ہے؟
ہاتھ میں تورات ہے، اندر داخل ہوئے، ہمارے نبی کی زبان مبارک سے نکلا، عبداللہ آجا آجا، میں تیرا انتظار کرتا، میرا عبداللہ آجا۔ حضرت عبداللہ آئے، سارے لوگ کمرے کے باہر کھڑے، ہاتھ میں تورات ہے، حضرت عبداللہ اندر داخل ہوئے، بس ہاتھ کانپنے لگا، کہو سبحان اللہ، ہاتھ کانپنے لگا، چہرے کا رنگ اڑنے لگا، قریب آتے گئے، تورات کو ایک کنارے پر رکھا، جب بالکل قریب آئے، ہمارے نبی نے فرمایا عبداللہ کچھ پوچھنے کے لیے آیا، کچھ سمجھنے کے لیے آیا، مقابلے کے لیے آیا؟ حضرت عبداللہ نے کہا اے میرے پیارے نبی، میں نہ مقابلہ کرنے آیا، نہ میں مناظرہ کرنے آیا، نہ تو میں آپ کو کچھ پوچھنے آیا، بس آپ اپنا ہاتھ پھیلاؤ تاکہ میں آپ کے ہاتھ پر ایمان قبول کر لوں۔ آپ اپنا مبارک ہاتھ آگے بڑھاؤ تاکہ میں ایمان قبول کروں۔ چنانچہ جناب نبی کریم، بھائی سب کہہ دو سبحان اللہ، چنانچہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ آگے بڑھایا، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ہاتھ نبی کے مبارک ہاتھ پر رکھا اور کیا پڑھا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے دوستوں، میں پوائنٹ پر آنا چاہتا ہوں، اب ذرا سننا۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان قبول کر لیا، کہو بے شک۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان قبول کر لیا، کہو بے شک۔ اب میرے دوستو یہ سننے جیسی بات ہے، اسی لیے میں نے یہ پورے واقعے کو بتایا۔ میرے پیارے دوستو بڑے پیار اور محبت کے ساتھ سننا۔ جب سارے لوگوں نے حضرت عبداللہ کو گھیر لیا، بھائی حضرت عبداللہ نے ایمان قبول کر لیا اور ضروری مسائل سیکھ لیے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کمرے کے باہر گئے، سارے لوگوں نے گھیرا اور کہا کہ عبداللہ آخر تم نے ایمان قبول کیوں کیا؟ اس لیے کہ تم تو تورات کے حافظ ہو، تمہارے ہاتھ میں تورات تھی، تم تو مقابلہ کرنے گئے تھے، تم تو مناظرہ کرنے گئے تھے اور تم ہم کو ساتھ میں لے کر گئے تھے۔ اے عبداللہ اتنا تو بتاؤ کہ تم نے ایمان قبول کیوں کیا؟ میرے دوستو اس کو یاد رکھو اور اپنے بچوں کو یاد کراؤ۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ نے ڈنکے کی چوٹ پر کہا ایک وجہ تھی جس کی وجہ سے میں نے ایمان قبول کیا، ایک وجہ تھی، اونلی ون کیس، ایک وجہ میرے سامنے تھی جس کی وجہ سے میں نے ایمان قبول کیا۔ کہا میں نے قرآن نہیں سنا۔ حضرت عبداللہ ابن سلام فرماتے میں نے قرآن نہیں سنا، میں نے نبی سے شریعت کی کوئی بات نہیں پوچھی، میں نے نبی سے کوئی مسئلہ نہیں پوچھا، ایک وجہ سامنے آ گئی جس کی وجہ سے عبداللہ جیسا عالم ایمان قبول کرنے پر مجبور ہو گیا۔ سب نے پوچھا وہ وجہ کیا تھی؟ میں عربی میں بتاؤں گا اسے یاد کرو، اردو میں بتاؤں اسے یاد کرو۔ حضرت عبداللہ ابن سلام نے وجہ بتائی، کہو ساتھ میں حضرت عبداللہ ابن سلام نے کیا وجہ بتائی؟ سنو کیا فرماتے، فلما رأيت وجه رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، سب درود پاک ساتھ میں پڑھیں گے، فلما رأيت وجه رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم عرفت ان وجهه ليس وجه كذاب۔ حضرت عبداللہ ابن سلام فرماتے میں جب کمرے میں گیا میں تو مقابلہ کرنا چاہتا، میں تو مناظرہ کرنا چاہتا، لیکن اے لوگوں میں نے محمد کا چہرہ دیکھا، کہو سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ فرماتے میں نے محمد کا چہرہ دیکھا، عبداللہ کے دل میں آواز آئی یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں، یہ چہرہ تو صرف نبی ہی کا ہو سکتا ہے۔ نعرہ تکبیر، محمد کا دامن۔ میرے احمد آباد کے بھائیوں ساتھ میں کہہ دو ہمارے نبی کے چہرے سے بڑھ کر کوئی چہرہ، ہمارے آقا کی ذات سے بڑھ کر کوئی ذات، ہمارے آقا کی شان سے بڑھ کر کوئی شان۔ میرا نبی وہ نبی، سبحان اللہ، میرا نبی وہ نبی چہرہ اٹھائے اللہ آسمان سے پانی برسا دے اور اللہ کہے میرے محبوب چہرہ کیوں اٹھایا، انگلی بتا دیتا تو میں پانی برسا دیتا۔ ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی۔ میرے پیارے دوستو اب ایک عجیب، میں وفات اور وصال مبارک پر آنا چاہتا ہوں، سب سنو گے نا توجہ کے ساتھ انشاءاللہ؟ بھئی توجہ کے ساتھ سنو گے نا انشاءاللہ؟ سب سے پہلے میں وہ آیت کریمہ پڑھوں گا جس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے آقا کے وصال کی خبر سنائی، اور اس خبر کے آتے ہی پورے مدینے کی زمین لرز گئی، صحابہ کے دل دھڑک گئے۔ اگر وہ آیت کریمہ آپ کو یاد ہو میرے ساتھ میں پڑھو، بہت پیاری آیت ہے پارہ نمبر 4 میں، پارہ نمبر
کون سی آیت اگر آپ کو یاد ہو میرے ساتھ میں پڑھو؟ ماشاءاللہ یہ بچے بیٹھے ہیں، ان کو یاد ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے بچوں کو حافظ کامل بنائے، اللہ ہمارے بچوں کو عالم با عمل بنائے، اللہ ہمارے بچوں کو متقی اور پرہیزگار بنائے۔ میرے دوستو دین کی ہر بات بڑی پیاری بات ہے، کہو بے شک، ہے نا بھائی؟ دین کی ہر بات بڑی پیاری بات ہے۔ اس لیے میں تو کہتا ہوں میرے دوستو، اگر اللہ اور رسول کا نام آئے تو بڑی سے بڑی مصیبت ٹل جاتی ہے۔ ارے زور سے بولو نا، بے شک۔ آپ کو نہیں معلوم؟ وہ بات پر میں آ رہا ہوں، آپ کو نہیں معلوم میرے دوستو، حضرت خالد ابن ولید، نام سنا نہیں سنا؟ کہو بے شک۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے زہر کی بوتل لائی گئی، پوائزن سے بھری ہوئی بوتل لائی گئی، اور میرے دوستو جن لوگوں نے وہ بوتل لائی انہوں نے کہا کہ اگر اس کا ایک قطرہ اگر کوئی پی لے تو فوراً ختم ہو جائے۔ وہ پوری بوتل حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے لائی گئی اور کہا کہ بتا جلانے والا کون؟ خالد ابن ولید نے کہا اللہ، کہو اللہ۔ کہا کھلانے والا کون؟ خالد ابن ولید نے کہا اللہ۔ کہا پلانے والا کون؟ خالد ابن ولید نے کہا اللہ۔ کہا مارنے والا کون؟ خالد ابن ولید نے کہا اللہ۔ تو جن لوگوں نے زہر کی بوتل لائی تھی کہا مارنے والا اللہ نہیں، مارنے والے ہم ہیں۔ اگر تم یہ یقین رکھتے ہو کہ مارنے والا اللہ ہے تو یہ زہر کی بوتل پی جاؤ، اس کا ایک قطرہ پیٹ میں جاتا آدمی مر جاتا۔ حضرت خالد ابن ولید کا وہ یقین تھا، وہ ایمان تھا، وہ توکل تھا۔ کہا ایک قطرہ کیا 10 بوتلیں پلا دو۔ خالد ابن ولید جب تک خدا نہیں مارے گا یہ مر نہیں سکتا۔ نعرہ تکبیر! چنانچہ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے وہ بوتل لائی گئی، آپ نے اس بوتل کو سامنے رکھا، سارے دوستوں کا دل دھڑکنے لگا کہ اے خالد یہ تو زہر کی بوتل ہے، اس کے پینے والے مر جاتے، اے خالد کہیں ایسا نہ ہو کہ تو بھی دنیا سے رخصت ہو جائے۔ حضرت خالد ابن ولید نے فرمایا مارنے والی ذات کون ہے؟ آج میں اللہ کے یقین اور اللہ کی توحید پر یقین رکھتا ایمان رکھتا۔ حضرت خالد ابن ولید نے زہر کی بوتل کو ہاتھ میں لیا اور کیا پڑھا؟ آپ نے سنا ہوگا، کیا پڑھا؟ میرے ساتھ میں پڑھو، کیا پڑھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خالد ابن ولید نے وہ بوتل مکمل پی لی اور فرمایا میں جانتا ہوں زہر کی بوتل تھی، لیکن میں نے اس خدا کا نام لیا، اس یقین کے ساتھ نام لیا۔ آپ کو نہیں معلوم میں پیتا تھا تو شہد سے زیادہ مجھے میٹھا معلوم ہوتا تھا۔ میرے دوستو قرآن اور حدیث، بھائی ساتھ میں کہو قرآن اور یہ امن اور سکون کا پیغام ہے، کہو یہ امن اور سکون کا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں میرے دوستو ایک دعوت دیتا ہوں آپ کو، آج سے میرے دوستو اس کا ارادہ کرو کہ جتنا بھی ہو ہم انشاءاللہ رحمت للعالمین کے امتی ہیں، جب تک ہم سے ہوگا ہم رحمت نچھاور کرتے جائیں گے انشاءاللہ، اور ہم سب کو معاف کرتے جائیں گے انشاءاللہ۔ ہمارے بارے میں کوئی کچھ بھی بولے، ہماری زبان پر ایک ہی بات ہے جو میرے نبی کی زبان پر تھی، جاؤ میں نے تم کو معاف کیا، قیامت میں اللہ بھی تم کو معاف کر دے گا۔ بھائی سب معاف کریں گے نا انشاءاللہ؟ میرے دوستو آج آپ کو ایک بہت پیاری بات بتاؤں، میں بہت پیاری بات بتاؤں، اس لیے کہ دیکھو جو جیسا کرے گا ویسا، یہ ہمارے نبی نے فرمایا۔ ارے کہو یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے نبی نے فرمایا کما تدین تدان، ہمارے نبی نے فرمایا کما تدین تدان، جیسا کرو گے ویسا۔ اور آج میرے دوستو دیکھو میں اس مضمون پر آ رہا ہوں، سنو گے نا آپ لوگ سب انشاءاللہ؟ سب اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ جائیں، میں جانتا ہوں مجمع کافی زیادہ، اللہ سب کے آنے کو قبول فرمائے، اور ایسا پیارا مجمع ہو تو ایک دعا کر لینا چاہیے، اللہ جیسے تو نے ہم کو یہاں جمع فرمایا، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، ربیع الاول کا مہینہ، اے اللہ ہم کو جنت الفردوس میں بھی جمع فرما دے، اے اللہ قیامت کے دن نبی کے سامنے بھی ہم اسی طرح جمع ہو جائے اور نبی ہماری سفارش کرتے چلے جائے، اللہ تعالیٰ پیارے نبی کی پیاری محبت نصیب فرمائے۔ میرے دوستو ایک قاعدہ یاد رکھو،